تو جو پراپرٹی کے متعلق فراڈ ہیں، پولیس کیسز ہیں، یہ اس لیے ان کے ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں لاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ پراپرٹی کا فراڈ ہو گیا تو وہ کروڑوں سے لے کے اربوں تک پوری عمر بھر کی کمائی، جب پوری عمر کی محنت سے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، یا وہ لٹیگیشن میں عدالتی چارہ جوئی میں پھنس جاتے ہیں۔ پولیس سروس کے دوران آپ کی خدمت کرتے ہوئے یہ مسائل، یہ کیسز اور یہ تنازعات، ڈسپیوٹس بہت زیادہ آتے ہیں، اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ میں ایک لفظ کو بار بار آہستہ آہستہ ڈفرینٹ پہلوؤں کے ساتھ عام پنجابی میں، انگلش میں، اردو میں اس لیے دہراتا ہوں کہ ہر قسم کے ویورز کے لیے اویئرنیس ہو سکے۔ تو جو پراپرٹی کے متعلق فراڈ ہیں، پولیس کیسز ہیں، یہ اس لیے ان کے ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں لاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ سے رابری ہو جاتی ہے، آپ سے ڈاکو یا چور کچھ چھین لیتے ہیں، تو وہ ہزاروں یا لاکھوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ پراپرٹی کا فراڈ ہو گیا تو وہ کروڑوں سے لے کے اربوں تک ہوگا۔ پھر اس میں مڈل کلاس، لو مڈل کلاس، ہائی مڈل کلاس کے لوگ جو اپنی جمع پونجی، پوری عمر بھر کی کمائی اکٹھی کر کے اپنا گھر بنانے کی نیت سے یا کسی اور سیونگ کی وجہ سے اپنی تمام بچت اور سیونگ کے ساتھ جب پوری عمر کی محنت سے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، یا وہ لٹیگیشن میں عدالتی چارہ جوئی میں پھنس جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑا پینفل ہوتا ہے۔ اس طرح میں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گو اس پہلو پہ بات کم ہوتی ہے، لیکن یہ بہت غور طلب اور توجہ طلب ہمارے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ایک پہلو ہے۔ مزید آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے قتل، اقدام قتل، یعنی بہت سے قتل کرنے اور اٹیمپٹ آف جو مرڈر ہے، ان کی وجوہات پراپرٹیز کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پراپرٹی کے ڈسپیوٹ آخری جرم قتل تک بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سے خاندانوں میں بلڈ ریلیٹیوز، بھائی بہنیں، حتیٰ کہ ماں باپ کے بچوں کے ساتھ جو ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں، اور آپ آئے روز ان کو اخبارات میں اور پولیس سے سنتے ہیں۔ لہٰذا پراپرٹی خرید کرتے وقت اور فروخت کرتے وقت، پراپرٹی لیندیاں ہویاں اور ویچدے ہویاں، بائر اور سیلر کو کن کن احتیاطوں سے گزرنا چاہیے، ان کے لیے میں ایک اویئرنیس کی سیریز بنا رہا ہوں، جو مختلف ویڈیوز کے کلپس میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ، کہ آپ وہ کیا احتیاطیں کریں۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر آپ کم میٹھا کھائیں تو آپ کو شوگر نہیں ہو سکتی، یا شوگر کے مریض ہیں تو میٹھا کم کھانے سے دوائیوں کا اثر زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ احتیاطیں آپ پہلے کر لیں تو آپ پراپرٹی کے ڈسپیوٹ سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے جو تمام خطرناک پہلو بعد میں آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، تھوڑے پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس تو تسی بچ سکتے ہو۔ اس پہلی ویڈیو، اس پہلے کلپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو سیریز کیوں بنائی جا رہی ہے، اور یہ بنائی جانی کیوں ضروری تھی، اور اس کے کتنے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر۔